جب 13ویں صدی عیسوی میں تاتاری دنیا کو تسخیر کرنے اٹھے تو تباہی مسلمانوں تک محدود نہ تھی۔ روس اور یورپ کی سفید فام اقوام کو بھی چرکے لگے تھے، لیکن فرق یہ تھا کہ ایک طرف تمدن تھا اور دوسری طرف وحشت و جہالت۔ مسلمانوں کا پلہ تباہی میں یوں بھی بھاری تھا کہ اصل نقصان تہذیب و تمدن کی بربادی کی صورت میں نکلا۔ مسلمانوں نے 600 سالوں میں تہذیب و ثقافت اور علمی و سائنسی ترقی کے جو بلند و بالا عمارات بڑی محنت کے ساتھ تعمیر کی تھیں، اسے درندہ سے منگولوں نے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ دوستو، یہ درست ہے کہ یہ سب مسلمانوں کے اعمال کا نتیجہ تھا۔ دوسری طرف محدود جانی و مالی نقصان کے علاوہ سفید فام اقوام کا کچھ نہ بگڑا، کیونکہ وہ پہلے ہی تہذیب نہ آشنا تھے، بلکہ یہ احساس ان گوری قوموں میں پہلی بار نمودار ہوا کہ ان کی دنیا کے علاوہ بھی کوئی دنیا ہے۔ ان قوموں نے تاتاریوں کے ہاتھوں چوٹ کھانے کے بعد جو انگڑائی لی وہ مثبت تھی، وہ آگے چل کر مذہبی و معاشرتی اصلاح کی تحریک میں ڈھل گئی۔ ان قوموں کے اندر احساس خودی بیدار ہوا۔ مسلمانوں کی تو مداح ہی لٹ گئی۔ اپنے من میں جھانکنے کا خیال مسلمانوں میں بھی پیدا ہوا، لیکن یہ خود نگری منفی قسم کی تھی۔ ان فعالیت نے پوری قوم کو لپیٹ میں لے لیا۔ صوفیانہ مسلک، درویشی، ارتاز اور احساس فنا سکہ رائج الوقت ٹھہرا۔ خانقاہوں میں، مسجدوں میں، سراؤں میں صرف آخرت کی باتیں ہونے لگیں۔ معاملہ خوف خدا تک رہتا تو ٹھیک تھا، لیکن یہاں تو تصوف اور روحانیت کا مطلب تعطل و بے عملی سمجھ لیا گیا۔ لوگ ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھ گئے۔ اس طرح مسلمانوں میں ہر طرح کی ترقی رک گئی اور جمود طاری ہو گیا۔ اس جمود کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ چنگیز اور ہلاکو وغیرہ کے حملوں میں لاکھوں عالی دماغ عالموں اور ہنرمندوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس طرح مسلمانوں میں زبردست ثقافتی اور تہذیبی خلا پیدا ہو گیا۔ 13ویں صدی سے لے کر 15ویں صدی تک 300 سال کا عرصہ ہے۔ ان 300 سالوں کو مورخین نے بلا افات مکمل جمود کا زمانہ قرار دیا ہے، یعنی اس پوری مدت میں انسانیت پر خواب آلود کیفیت طاری رہی اور کوئی ٹھوس سرگرمی دکھائی نہ دی۔ مسلمانوں سے دنیا کی لیڈرشپ کا اعزاز تاتاریوں نے چھین لیا تھا، اور وہ لوگ بذات خود اس قابل نہ تھے کہ تہذیب و تمدن کے ورثے میں کوئی اضافہ کر سکے، کیونکہ تاتاری بنیادی طور پر تخریب پسند تھے، تعمیر کے قائل نہ تھے، بلکہ شہری آثار اور مدنیت سے نفرت کرتے تھے۔ خوبصورت یادگاروں، عمارتوں اور میناروں کو جلا کر زمین بوس کر دینے میں انہیں لذت حاصل ہوتی تھی۔ ایسی وحشی قوم نے دنیا کے تمدنی سرمایہ میں کیا اضافہ کرنا تھا؟ دنیا کے نقشے پر اب بھی واحد متمدن قوم مسلمانوں کی تھی، لیکن وہ زخموں سے چور تھے۔ ان کو یہ نہیں سمجھ آ رہا تھا کہ ان کے ساتھ یہ سب کچھ کیسے ہو گیا اور کیوں ہو گیا۔ اس سب کے باوجود مسلمانوں نے تاتاریوں اور ترکوں کو اتنا متاثر کیا کہ خود ہلاکو کا چچا برقع مسلمان ہوا، اور آہستہ آہستہ چنگیز خان کی وہ تمام اولاد مسلمان ہو گئی جو مختلف ممالک اسلامیہ پر حکومت کر رہی تھی۔ اب یہ ضروری نہیں کہ کسی قوم کی تباہی کے اسباب ہمیشہ باہر سے پیدا ہوں۔ یہ اسباب بلکہ عوامل اندر سے بھی پیدا ہوتے ہیں اور بے تحاشا نقصان پہنچاتے ہیں۔ تاتاری باہر سے حملہ آور ہوئے تھے اور اسلام کے تہذیبی مراکز کو تہس نہس کر دیا تھا۔ قدرت نے انہیں منگولیا کے ریگستانوں، برفزاروں اور صحراؤں سے بھیجا تھا، جہاں گھاس تک نہ اگتی تھی، اور قدیم ایام سے ہمسایہ علاقوں میں لوٹ مار کر گزارا کیا کرتے تھے، اور انہی لوگوں سے تحفظ اور بچاؤ کے لیے کبھی چینیوں نے دیوار چین تعمیر کی تھی، اور وسط ایشیا وغیرہ کی قوموں کے لیے کوہ کاف میں ذوالقرنین نے 2 پہاڑوں کے درمیان لوہے اور تانبے کی دیوار تعمیر کی تھی۔ لیکن تیمور اس انداز میں بیرونی حملہ آور نہ تھا، کیونکہ بہرحال مسلمان تو تھا، لیکن جس طرح تیمور نے رہی صحیح اسلامی تہذیب اور ترقی کو اپنے گھوڑوں کے سموں کے نیچے پامال کیا، وہ فتنہ تاتار سے ہرگز کم خدائی عذاب نہ تھا۔ عالمی تاریخ تیمور کو انسانی کھوپڑیوں کا مینار بنانے والا کا خطاب دیتی ہے۔ وہ اس خطاب کا مستحق تھا، لیکن وسط ایشیا اور ایران کے جن جنگی میدانوں اور صحراؤں میں اس نے یہ مینار بنائے، وہاں زیادہ تر کھوپڑیاں مسلمان سپاہیوں اور بے گناہ شہریوں کی تھیں۔ 14ویں صدی کے آخری 2 اشروں اور 15ویں صدی کے آغاز میں تیمور کی شکل میں چلنے والے فوجی
جکھڑ نے مشرق و مغرب میں دنیا کو زیر و زبر کر دیا۔ فرانسیسی ادیب و مورخ دستاؤنی اپنی مایہ ناز کتاب تمدن ہند میں لکھتا ہے، مغلوں کی ملک گیری محض اس غرض سے تھی کہ اقوام عالم پر اپنا سکہ بٹھائیں، انہیں اپنے جھنڈے تلے ذلیل و خوار کریں۔ چنگیز اور تیمور لنگ وہ نام ہیں جن کے سننے سے ہمارے سامنے ایک ایسی خیالی صورت پیدا ہوتی ہے جن کے سر کے آگے یعنی جن کے سر کے گرد آگ اور خون کا ہالہ بنا ہو۔ تیمور کا پورا نام تیمور بیگ تھا، تعلق تاتار نسل کے قبیلے برلاس سے تھا۔ ایک جنگ میں شدید زخمی ہونے کے سبب اس کی ٹانگ میں لنگڑا پن ہو گیا تھا، اس لیے اسے تیمور لنگ بھی کہتے ہیں۔ وسطی ایشیا کے شہر سبز میں پیدا ہوا جو سمرقند کے قریب ہے۔ باپ قبیلے کا سردار تھا۔ شروع میں علاقے کے تاتاری امیر کازغان کی سرپرستی میں لڑائیوں میں حصہ لیا۔ خاندان برلاس کا تنتنا ایک جنگجو نسل کا تنتنا تھا۔ یہ لوگ رسمی مذہبی فرائض کی ادائیگی کی حد تک مسلمان تھے، لیکن سیاسی اور حربی طور پر چنگیز خانی قوانین کے پابند اور جنگ و جدل کے دلدادہ تھے۔ قبیلے کی دعوتوں اور ضیافتوں میں جب جنگی کارناموں کا ذکر چھڑتا تو ان جنگوں کے اختتام پر ان ضیافتوں کا تذکرہ بھی ہوتا، جن میں فاتح تاتاری سردار اپنے دشمنوں کی کھوپڑیوں کے مرصع سنہری پیالوں میں گھوڑیوں کے دودھ سے لطف اندوز ہوتے تھے۔ نوجوان تیمور کو ہمیشہ جنگ و جدل اور خون ریزی کی باتوں سے دلچسپی رہی۔ ہنسی مذاق سے اسے چڑ تھی، لطیفے سننے کا ذوق موجود ہی نہ تھا۔ اس زمانے میں وسطی ایشیا مختلف ترک اور تاتاری امیروں کی حکومتوں میں بٹا ہوا تھا، جو اپنی اپنی جگہ خود مختاری کے دعوے دار تھے۔ دور دراز منگولیا کے شمالی علاقے سے منگولوں کا بڑا بادشاہ خان اعظم ان مقامی امیروں سے باج وصول کیا کرتا۔ اگر کوئی امیر سرکشی کرتا تو بڑے خان کی فوج شمال سے اس کی سرکوبی کے لیے آ نازل ہوتی۔ سمرقند کے امیر نے سرکشی کی راہ اختیار کی تو خان اعظم نے ٹڈی دل لشکر کے ساتھ اسے سزا دینے کے لیے سمرقند پر حملہ کیا۔ خان اعظم کی فوج مزاحمتوں کو رونتی ہوئی پہنچی۔ امیر سمرقند کے ساتھ دیگر سرکش امراء بھی فرار ہو گئے۔ تیمور نے حکمت عملی سے کام لے کر خان اعظم کے سامنے تحائف پیش کیے۔ خان اعظم تیمور کی شخصیت اور بہادری سے اس قدر متاثر ہوا کہ اسے تومان باشی یعنی 10,000 فوج کا کمانڈار کا منصب عطا کیا اور ان علاقوں کا حکمران مقرر کیا۔ خان اعظم تو واپس چلا گیا، لیکن تیمور کے رشتہ دار اور دوسرے تاتاری سردار اسے حکمران تسلیم کرنے پر آمادہ نہ تھے۔ یوں تیمور اور ان مقامی سرداروں اور امیروں کے درمیان جنگوں کا ایسا لامتناہی سلسلہ شروع ہوا کہ بالآخر تیمور دنیا کا سب سے بڑا فاتح بن گیا۔ ان طویل جنگوں اور کشمکشوں کے زمانے میں تیمور اور اس کے خاندان کو بعض اوقات صحرا وردی کرنا پڑی، کبھی اپنوں کے لگائے چرکے سہنے پڑے، کبھی صرف ایک گھوڑے اور ایک تلوار کے ساتھ جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ ایک وقت آیا کہ اس کا چچا اور اس کا سالہ اس کے خون کے پیاسے ہو گئے۔ یہ بات تو تسلیم کرنا پڑتی ہے کہ جنگی حکمت عملی میں تیمور کا کوئی ثانی نہ تھا۔ بہادری اور خطرات کے اندر بے ساختہ کود پڑنے کی صلاحیت میں اس کا کوئی جواب نہ تھا۔ حریف منتظر کھڑا بھی ابھی سوچ رہا ہوتا تھا کہ تیمور اس کی صفیں چیر کر عقب سے حملہ آور ہو جاتا۔ مغلوں کو وسط ایشیا اور ایران سے ہمیشہ کے لیے نکال کر دور افتادہ شمالی علاقوں یعنی منگولیا میں دھکیل دینا بے شک ایک ایسا کارنامہ اور جنگ آوری کی ایسی بے نظیر مثال ہے کہ شاید تیمور جیسا عالمگیر فاتح ہی ایک ایسا کام سر انجام دے سکتا تھا۔ تیمور سے قدرت نے دو اہم کام لیے، ایک یہ کہ ان خون خوار تاتاریوں کو واپس سرد شمالی علاقوں میں بھجوا دیا جہاں سے ترک و تاز کرتے ہوئے وہ صدیوں پہلے نمودار ہوئے تھے اور چنگیز و ہلاکو وغیرہ کی قیادت میں مہذب اسلامی دنیا پر چھا گئے تھے۔ حالانکہ خود تیمور کا تعلق انہی کی نسل سے تھا۔ دوسرا یہ کہ عیش کوش حکومتوں کو ایک بار پھر سخت سزا دی، کیونکہ گزشتہ 2 صدیوں میں تاتاریوں کے ہاتھوں شدید صدمات اور شکست اور بربادی کے باوجود ان نااہل مسلمان حکومتوں کو ہوش نہیں آیا، بلکہ ان کی غفلت میں مزید شدت آ چکی تھی۔ عبرت اور نصیحت نہ پکڑنے والی قوموں پر قدرت ایسے ہی عذاب نازل کیا کرتی ہے۔ ضروری نہیں ان پر آسمان سے پتھر برسیں یا کلیجہ شک کرنے والی چنگھاڑ سنائی دے یا زمین الٹا دی جائے یا پہاڑ سرک کر اوپر آبادی کے آ گرے۔ قدرت ایک غالب طاقت کو دوسری طاقت سے دفع کیا کرتی ہے اور سزا و عقوبت
کے لیے ظالم بادشاہوں کو مسلط کرتی ہے۔ قدرت کے یہ قوانین ہمیشہ برقرار اور لاگو رہتے ہیں اور ان میں تبدیلی نہیں ہوتی۔ عثمانی ترکوں کا بادشاہ بایزید بہت ہی باجبروت حکمران تھا۔ تیمور نے اسے بار بار اطاعت کی دعوت دی، لیکن اس کا تکبر برقرار رہا۔ بالآخر دونوں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہوئی۔ اس جنگ میں تیمور نے محض حکمت عملی کے بلبوتے پر بایزید کی فوج پر فتح حاصل کی۔ بایزید گرفتار ہوا۔ جب اسے تیمور کے خیمے میں لایا گیا تو تیمور اس وقت شطرنج کھیل رہا تھا۔ جب اس نے بایزید کو اپنی طرف آتے دیکھا تو اٹھ کر خیمے کے دروازے تک آیا۔ بایزید کے چہرے پر مصیبت کی اس گھڑی میں بھی شاہانہ جلال موجود تھا۔ تیمور اسے دیکھ کر مسکرایا۔ بایزید کی شیرانہ خصلت ابھی رخصت نہیں ہوئی تھی۔ اس نے چلا کر کہا، جس پر خدا نے مصیبت ڈالی ہو اس کے حال پر ہنسنا نہیں چاہیے۔ تیمور آہستہ سے بولا، میں اس لیے مسکرایا کہ خدا نے اس میں خبر نہیں کیا مصلحت دیکھی کہ دنیا کی حکومت مجھ لنگڑے کو اور تجھ اندھے کو بخشی۔ بایزید کے اندھے ہونے سے یہ مراد تھی کہ اس میں عاقبت اندیشی نہ تھی اور وہ حالات کی سنگینی کا اندازہ لگانے سے قاصر رہا۔ عثمانی ترکوں پر فتح کے بعد تیمور نے شاندار جشن منایا۔ اس قسم کے جشن وہ ہر فتح کے بعد منایا کرتا تھا۔ ان جشنوں میں مفتوح بادشاہ کے حرم کی عورتیں بے لباس کنیزوں کی حیثیت سے فاتحوں کو شرابیں پیش کرتی تھیں۔ اس جشن کا نقشہ فتح کے بعد تیمور نے چاروں طرف لشکر روانہ کیے تاکہ جو ترک سپاہی بچ نکلے ہیں ان کا تعاقب سمندر تک کیا جائے۔ تاتاری سپاہی بھی جو مال غنیمت لے کر تیمور کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس میں طرح طرح کی چیزیں تھیں۔ اس کے بعد جو جشن فتح منایا گیا، اس میں مغربی شرابیں اور حسین و جمیل عورتیں جشن کی رونق بڑھا رہی تھیں۔ جشن میں مفتوح بادشاہ بایزید کو بھی مدعو کیا گیا، بلکہ زبردستی لایا گیا۔ اس کی نشست تیمور کے پاس رکھی گئی اور تیمور نے حکم دیا کہ مال غنیمت میں سے سلطان ترکی کا شاہانہ لباس حاضر کیا جائے۔ سلطان بایزید یلدرم سے کہا گیا کہ وہ یہ شاہانہ لباس پہن کر دکھائے۔ اس نے مجبوراً جڑاؤ امامہ سر پر رکھا اور سنہری عصا جو اس کی شہنشاہی کا نشان تھا ہاتھ میں تھام لیا۔ اس حالت میں اس کو وہی مشروب پیش کیے گئے جن کا وہ عادی تھا، مگر اس نے احساس ذلت کی شدت کے تحت کسی شراب کو نہیں چکھا۔ اس کی آنکھیں یہ منظر دیکھ رہی تھیں کہ اس کی حسین ترین کنیزیں بے پیرہن کر دی گئی تھیں اور اس حالت عریانی میں تاتاری فاتحوں کو شراب کے جام اور کباب پیش کرتی تھیں۔ اپنے مرمری پیکروں کے ساتھ لوبان اور عود کے دھوئیں اور سلگتی ہوئی خوشبوؤں کے درمیان ادھر سے ادھر اور ادھر سے ادھر آ جا رہی تھیں۔ ان میں سیاہ بالوں والی آرمینی حسینائیں، کوہ کاف کی سنہری گیسوؤں والی پریاں تھیں، فربا مگر خوبصورت روسی لڑکیاں تھیں، ستاروں کی طرح چکا چوند کرتی آنکھوں والی یونانی لڑکیاں جنہوں نے پہلے کبھی حرم کی چار دیواری سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ اس وقت بایزید کے بھاری بھرکم جسم پر شدید کرب کی وجہ سے ریشہ طاری تھا۔ وہ اپنے عصا کو مضبوطی سے تھامے رہا، مگر جس وقت تاتاریوں نے بایزید کی خاص مطلوباؤں کو محفل میں طلب کر کے ان سے ترکی زبان کے عشقیہ گیت سنانے کی فرمائش کی، جس کے فوراً بعد اور دستور و رواج کے مطابق انہیں تاتاریوں نے خراب کرنا تھا، تو بایزید کی قوت برداشت جواب دے گئی۔ وہ اپنی نشست سے اٹھ کر کھڑا ہوا اور اشارے سے کہا کہ اسے دروازے تک پہنچا دیا جائے۔ اہل مجلس نے اسے روکا نہیں۔ وہ تاتاری افسر فوراً اٹھے اور بایزید کو جشن گاہ سے باہر چھوڑ آئے۔ اس وقت احساس ذلت کے باعث بایزید کا سر جس پر شاہی امامہ بندھا تھا اتنا جھک گیا کہ اس کی تھوڑی اس کے سینے پر جا لگی۔ چند مہینے بعد تاتاریوں کا مہمان یا قیدی بادشاہ بایزید یلدرم مر گیا۔ بایزید خلفائے بنو عباس سے کم عیش و عشرت کا دلدادہ نہ تھا، اگرچہ وہ لڑنے میں پس و پیش نہیں کرتا تھا، لیکن نشاط پسندی اور خوبصورت عورتوں کے ساتھ کثرت اختلاط نے اس کی قوت ارادی کو متاثر کیا تھا۔ بایزید کا یہ شوق تھا کہ ملک سے حسین و جمیل عورتیں اور کنیزیں اپنے حرم میں جمع کرتا۔ اس کے برعکس تیمور کو ملک سے بہترین جنگی گھوڑے حاصل کرنے کا شوق تھا اور وہ مانا ہوا شہ سوار تھا۔ تیمور اپنے بارے میں لکھتا ہے، میں نے مستقل مزاجی اور پختہ ارادے سے کام لیا۔ جس کام کو کرنے کا میں نے ارادہ کیا، اس کو سر انجام دینے کی کوشش کی، اپنے قول میں پختگی اور قول و عمل میں مطابقت پیدا کی۔
گزشتہ بادشاہوں کے قوانین، آئین، ان کے اطوار اور طرز حکومت سے آگاہی حاصل کر کے پسندیدہ ترین اوصاف کو اپنایا اور عمل کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ ان اسباب کو پیدا ہونے کا موقع بالکل نہیں دیا جو ان بادشاہوں کے زوال کا سبب بنے۔ ترک سلطان با یزید یلدرم کی شکست فاش کا اہم ترین سبب اس کا انداز حکومت بھی تھا۔ عمرا اس سے شاکی تھے، عوام نالاں تھے، سپاہی ناپسند کرتے تھے۔ خزانوں کے ڈھیر تو جمع کر رکھے تھے لیکن لشکر پر خرچ نہیں کیے جاتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ امیر تیمور اس کی بہادری اور دبدبے سے مرعوب ہو جائے گا۔ تیمور کے دل پر رعب ڈالنے کے لیے وہ اپنے لشکر کو قریبی بلندیوں پر لے گیا اور بڑی لاپرواہی سے شکار کھیلنے میں مصروف ہو گیا۔ مزید حماقت یہ کی کہ شکار ایسے علاقے میں کھیلنا شروع کیا جہاں پانی نہیں تھا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کی فوج کے 5000 سپاہی پیاس اور تھکاوٹ کی وجہ سے ہلاک ہو گئے۔ شکار سے فراغت پر جب وہ واپس لوٹا تو وہ دیکھتا کیا ہے کہ اس کے لشکر کی جائے قیام پر تاتاری قابض ہو چکے ہیں۔ قریب صرف ایک نالا تھا جہاں سے پانی حاصل کیا جا سکتا تھا۔ تیمور نے اس نالے کو جگہ جگہ سے کاٹ کر پانی کا رخ ہی موڑ دیا۔ با یزید کی فوج بھوک پیاس سے پہلے ہی نڈھالتی تاتاریوں کا کیا مقابلہ کرتی۔ اس مارکے کے بعد تیموری لشکر ایشیا پر آندھی اور طوفان کی طرح چھا گیا۔ کیسرے قسطنطنیہ نے خوفزدہ ہو کر اطاعت کر لی۔ سمر نے زحمت کی تو اس شہر کا محاصرہ کر لیا گیا۔ 15 دن بعد شہر فتح ہو گیا۔ تیمور نے شہر میں داخل ہوتے ہی بلا تمیز قتل عام کا حکم جاری کر دیا۔ اس کے بعد وحشیانہ شوق کی تسکین کے لیے انسانی کھوپڑیوں کا مینار تعمیر کیا۔ پھر مینار کو اونچا بنانے کے لیے یوں حکم دیا کہ ہر کھوپڑی کے اوپر ایسے ہی گارے کی تہ جمائی جائے جیسے اینٹوں پر جمائی جاتی۔ یہ تھا تیمور کے معنی ترکی زبان میں فولاد کے ہیں۔ وہ واقعی بے جان فولاد کی طرح سخت تھا۔ اس نے 36 سال حکومت کی اور اس عرصے میں اس نے دیوار چین سے ماسکو یعنی روس اور جنوب میں گنگا کے ساحل سے لے کر دریائے نیل اور بحیرہ روم تک کے وسیع و عریض علاقوں کو فتح کیا اور اپنے تابع کیا۔ دنیا میں اس اعتبار سے ایک بے مثال فاتح ہے کہ مشہور فاتحین عالم جیسے کہ خسرو اعظم، اسکندر یونانی، چنگیز خان، ہلاکو، ایٹلا، شارلمین اور نپولین وغیرہ میں سے کسی نے بھی اتنے زیادہ ملک فتح نہیں کیے تھے۔ چنگیز خان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے تیمور ان انسانی بستیوں اور شہروں کو بالکل برباد کر دیتا تھا جو اس کے سامنے ذرا بھی مزاحمت کرتے تھے۔ ان شہروں کے باشندوں کو بلا تمیز مذہب و ملت سخت ترین سزا دی جاتی تھی۔ میں یہ بات نہیں چھپانا چاہتا کہ اپنے دشمنوں کا خون بہتا دیکھ کر مجھے ایک خاص لذت کا احساس ہوتا ہے، ایسی لذت جو دوسرے لوگ شراب پی کر محسوس کرتے ہیں، وہ مجھے دشمنوں کا خون بہتا دیکھ کر محسوس ہوتا ہے۔ میرا تن من ایک سرور آگی نشے میں ڈوب جاتا ہے۔ میں ہوں تیمور۔ یہ وہ دور تھا جب گزشتہ 2 صدیوں کے دوران تاتاریوں کے حملوں اور لوٹ مار کے باعث ایشیا اور یورپ شدید بے چینی اور افراتفری کی ضد میں تھے۔ رہی صحیح کسر کالی بلا یعنی طاعون کے پھیلاؤ نے پوری کر دی۔ لاکھوں انسان اس وبا میں لقمہ اجل بن گئے۔ سرسبز و شاداب کھیت اور باغ ویران ہو رہے تھے۔ آئے دن حملہ آور لشکر ان کھیتوں کو رونتے ہوئے گزرتے اور آباد شہروں اور قصبوں کو نظر آتش کر کے چلے جاتے۔ منگول حکمران توکمش جس نے تیمور سے غداری کی تھی، اس کا تعاقب کرتے ہوئے تیمور اور گن پہنچا تو اس شہر کی اینٹ سینٹ بجا دی اور محلات اور بیمار خانوں تک کو زمین کی سطح کے برابر کر دیا۔ جب تیمور وہاں سے چلا اس وقت شہر کے کھنڈر جلے ہوئے انسانی کھوپڑیوں سے بھرے پڑے تھے۔ منگول توکمش کے سنہری غول کا پیچھا جس مستعدی یکسوئی اور رفتار سے تیمور نے کیا، تاریخ اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ تیمور نے اس ٹڈی دل اور خونخوار غول کا تعاقب سائبیریا کے نواح تک کیا جہاں برف کے سوا کچھ نہ تھا۔ مسلسل گھوڑے دوڑا کر 1800 میل کا سفر 18 ہفتوں میں طے کیا اور بالآخر سنہری غول کو جا لیا۔ مورخ لکھتے ہیں لڑائی کے دوران اور بھاگتے ہوئے 1 لاکھ کے قریب آدمی مارے گئے۔ صحیح تعداد کچھ ہو مگر بہرحال لا تعداد انسان اس جنگ میں قتل ہوئے۔ وہاں سے تاتاری جنوب کے گرم علاقوں کی طرف روانہ ہوئے۔ راستے میں بے شمار گائیں، بیل، بھیڑیں، اونٹ اور گھوڑے ہاتھ آئے۔ گندم کی فصل پک چکی تھی، وہ بھی کاٹ لی۔ جو مکان سامنے آتا اس کی تلاشی لی جاتی اور خوبصورت لڑکیاں اور کم سن لڑکے پکڑ لیے جاتے۔ روس کی سرزمین میں داخل ہوئے تو وہاں بھی خوب دولت لوٹی۔ ہر سپاہی کے پاس اتنی دولت آئی کہ اس کی اپنی اور
اولاد کی زندگی میں ختم نہ ہو سکتی تھی۔ کثرت اشیاء کا یہ حال تھا کہ بعض چیزیں وہیں پھینک دی گئیں۔ سنہری غول کا خاتمہ ہو گیا تو شمالی صحراؤں کی طرف بھاگ گیا اور اس کے قبیلے منتشر ہو گئے۔ تیمور نے دریائے والگا کے ساحل پر منگولوں کے شہر سرائے کو تاراج کیا۔ سرائے کے باشندوں کو شہر سے باہر دھکیل کر برفستان میں مرنے کے لیے چھوڑ دیا۔ ان کے مکانوں کو آگ لگا دی اور اس کے بعد والگا کے منگولوں کے ایک اور بڑے شہر استراخان پر حملہ کیا اور تمام لوگوں کو قتل کرنے کے بعد حاکم شہر کو منجمد دریا میں زندہ دفن کر دیا۔ جس مملکت میں چنگیز خان کا قانون نافذ ہوا تھا وہاں اب سنہری غول کا آفتاب غروب ہو رہا تھا اور دنیا کا عظیم ترین فاتح اس کو روند رہا تھا۔ منگولوں کے پاس صحرائے گوبی اور شمالی ٹینڈراکا کے سوا کچھ بھی نہ بچا تھا۔ شمالی روس سے واپسی پر تیمور نے کوہ قاف کا راستہ اختیار کیا اور راستے میں مختلف شہروں کو فتح کیا۔ کوہستان البرز کے نواحی علاقے میں بعض قلعے صدیوں سے فاتحوں کا منہ چڑھاتے آئے تھے۔ تیمور نے ان تمام قلعوں کو مسخر کیا۔ قلعے تقریب بہت ہی مستحکم تھا، اس کی دیوار نہایت ہی بلند تھی۔ قلعے کی دیواروں میں سرنگ بنانے کے لیے تیمور نے 72,000 آدمی لگائے۔ ایک سرنگ بن گئی تو اس میں جھاڑیاں بھر کر آگ لگا دی گئی، اوپر تیل چھڑک دیا گیا، اس طرح دیوار گر گئی اور تیمور کی فوج قلعے میں داخل ہو گئی۔ قلعہ تقریب کی تباہی کی منظر کشی مصنف نے کچھ یوں بیان کی: تاتاری شگاہ میں سے اندر داخل ہو کر گری ہوئی فصیل کے ڈھیروں پر چڑھ کر حملہ کرنے لگے۔ 2 سرنگیں اور تیار ہو گئیں۔ تیمور نے ان کو بھی آگ لگانے کا حکم دیا۔ حصار کے چاروں طرف دھوئیں کے بادل پھیل گئے۔ جب اور شگاف کھل گئے تو وزنی ہتھیاروں سے لیس فوجوں نے حملہ کیا۔ قلعے کے عقب میں ایک اونچی جگہ تھی، قلعے والے اس کی طرف بھاگے مگر ان کا پیچھا کیا۔ حاکم شہر جس کا نام حسن تھا کو مشقیں کس کر نیچے لایا گیا، شہریوں کو فوجیوں سے الگ کر دیا گیا، سپاہیوں کو مروا دیا گیا۔ مرنے والوں کی کھوپڑیوں کے 2 مینار دریا کی ریت کی مدد سے تعمیر کیے گئے۔ قلعے کی ٹوٹی پھوٹی فصیل اس طرح رہنے دی گئی۔ ایک عرصے تک لوگ تاتاریوں کی طاقت کا یہ ثبوت دیکھنے کے لیے دور دور سے آتے رہے، مگر رات کو کوئی اس جگہ کے قریب نہ پھٹکتا تھا۔ لوگوں کا کہنا تھا رات کے وقت میناروں پر غیبی شعلے لہراتے نظر آتے ہیں۔